اسلام میں اجتماعیت، فرد کی زندگی اس میں نہیں ہے. فرد سے شروع ہوا، میں قبول کیا اسلام. اب جو ہے دوسرا اس کا سٹیپ ہے قرآن سے ہی ہے کہ وہ ہے اجتماعیت. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر سے نفی ہے کہ متفرق نہ رہو. اسلام قبول کر لیا، اچھی بات ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس کا، دوسرا سٹیپ، اب جو ہے مسلمان جو ہے جمع ہوں قرآن کی بنیادوں پر. اب یہ قرآن کا حکم ہے. اب ہم آخرت کی تیاری کیا کرتے ہیں؟ زیادہ نفلیں پڑھیں گے، اللہ کی ان قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں کریں گے، لیکن ہے آخرت کی تیاری. بھائی قرآن میں اگر نماز کی فرضیت ہے تو قرآن ہی میں اجتماعیت اور جماعت میں رہنا بھی فرض ہے. قرآن ہی میں ہم ایک آیت کو مانتے ہیں، ایک آیت سے جو ہے وہ اس کی طرف وہ اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے ہم. بھائی کسی بھی جماعت کے اندر رہے، لیکن علی وجہ البصیرہ، ان ٹھونک بجا کے علمی بنیادوں پر، سائنٹفک بنیادوں پر، کہ بھائی میں اگر کسی جماعت کو جوائن کر رہا ہوں تو پہلے میں اس کو دیکھوں، اس کا لٹریچر پڑھوں، اس کا دستور پڑھوں، اس کا سلیبس پڑھوں کہ بھائی کیا ہے جماعت کا منشور، کیا ہے دستور، کیا ہے نصب العین کیا ہے. پہلے انسان جو ہے سیلف سٹڈی کرے، اتنا کم سے کم کمپیریزن تو کر سکے کہ بھائی یہ جماعت کیا کہہ رہی ہے. اگر ان کا نصب العین یہ ہے، قرآن و سنت وہی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، یا میں اس تعبیر پر پہنچ گیا سیلف سٹڈی کے نتیجے میں کہ میں نے مطالعہ کیا قرآن کا، اور پڑھنی ہے ایک ہی کتاب قرآن، اور اس کے ساتھ احادیث اور سیرت. اور قرآن بھی جو اگر انسان جو ہے وہ ایک مرتبہ پڑھ لے، تھوڑا بہت مطلب ایک مرتبہ کم سے کم، اور احادیث کا مطالعہ بھی ساتھ ساتھ شروع کر دے، اور کوئی ایک سیرت کتاب، تو اللہ ماشاءاللہ 1-2 سال 5 سالوں کے اندر انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ قرآن چاہتا کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے. اس کے بعد ہر جماعت جو بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں جماعتیں، پھر وہ ان کے دستور پڑھ لیں کہ اس جماعت کا مقصد کیا، اس کا کیا. لیکن پہلے کسی نتیجے پر وہ انسان پہنچے کہ نہیں اسلام یہ چاہتا ہے. اب میں دیکھوں قرآن تو حکم دیتا ہے کہ بھائی جماعت میں رہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. انفرادی انڈیویجول نہیں رہنا. بھائی میں تو چاہتا ہوں کوئی جماعت ہو، قرآن میں اس نتیجے پر پہنچا قرآن کا جو مقصد یہ ہے، اسلام کا مقصد یہ ہے، جماعت بناؤ اور جماعت کا مقصد یہ ہونا چاہیے. اب مجھے پتہ چل گیا، اب میں کسی جماعت کو ڈھونڈوں گا کہ میرے نزدیک قرآن کا، اسلام کا، جماعت کا مقصد یہ ہے، جماعت کا یہ کام ہے کرنے کا. اب میں جو ہے سٹڈی کروں گا مختلف جماعتوں کو، تو جو جماعت جو ہے میرے نزدیک، یعنی میرے مطالعے کے نتیجے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جماعت بنانے کا مقصد یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، پھر اس جماعت کو انسان جوائن کرے. اگر کوئی جماعت ایسی نہ ہو کہ جو کام کر رہی ہو ایسا جو قرآن و سنت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اپنی سیرت میں، اگر مجھے نہیں دکھتا کہ وہ جماعت بھی مطلب بس جزیات میں پھنسی ہے، وہ تھوڑا جزیات کے وہ کام کر رہی ہے، میں سیٹسفائی نہیں ہوں، تو پھر بندے کو آج خود کام شروع کر دینا چاہیے، اپنی جماعت بنا کر، پھر لوگوں کو دعوت دے. یدعون الی الخیر، آؤ لوگوں قرآن کی طرف، بس دعوت جو ہے وہ دے. کس کی طرف؟ دعوت رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیں کہ میری ایک جماعت ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے نزدیک قرآن و سنت کا جو ہے وہ جو میں سمجھا ہوں، جو تعبیر جس کو کہتے ہیں، تو یہ کام کرنے کا یہ فرض ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کام ہے کرنے کا.